اسرائیل کسی بھی ملک کی علیحدگی پسند اور باغی تحریکات کو نہ صرف خوب سرمایہ اور وسائل مہیا کرتا ہے بلکہ ان کے منصوبے تک خود بنا کر دیتا ہے۔ سوڈان کی مثال لے لیجئے، باغی تحریکات کو بنانے والا اسرائیل ہے۔ یہ باغی تحریکیں سوڈان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے درپے ہیں اور انہیں اس کام کے لیے صہیونی قیادت نے کہا ہے۔ مسلم ممالک مغرب اور اسرائیلی سازشوں سے بے خبر نہیں اور انہوں نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کے لیے قابل تو ہوں۔ ایران کا شمار بھی انہی مسلم ممالک میں ہے جن کی ایٹمی صلاحیت کا مقصد خود کو محفوظ رکھنا، توانائی کے ذریعے کا استعمال اور دشمن ممالک کے وار کا مؤثر جواب دینا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ بے شمار کوششوں کے باوجود بھی وہ ابھی تک ایران کو اپنے پنجے میں لینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسروں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے اور ان پر ظلم ڈھانے والی صہیونی قیادت کو ایران کی ایٹمی صلاحیت نے فکر میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ یہودی آبادی دونوں ممالک میں ایٹمی جنگ کے خدشے کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، ہندوستان، پاکستان کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ایٹمی ہتھیاروں کے ممالک ہیں، مگر انہوں نے اس کا برملا اعلان نہیں کیا۔ موجودہ ایٹمی طاقتیں اپنے پروگرام پر بڑی آزادی اور دلیری سے عمل پیرا ہیں۔ اسرائیل بھی بڑی بے باکی کے ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے انبار لگا رہا ہے۔ اس نے بین الاقوامی تفتیش کاروں کی جانب سے ایٹمی ری ایکٹروں کی تفتیش کو مسترد کر دیا اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر بھی دستخط نہیں کیے۔ وہ مشرق وسطی میں کسی کو بھی ایٹمی ملک نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو وہ علاقے کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ خود وہ اپنے پروگرام کو تیزی سے بڑھا رہا ہے جبکہ ایران کا پروگرام روک دینے کا خواہاں ہے۔ خود وہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی تحقیقات کو مسترد کر دیتا ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ پر بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جبکہ ایران سے ان دونوں باتوں کی توقع رکھتا ہے۔ یہ اسرائیل کی دوغلی اور ناجائز پالیسی ہے۔ اسی پالیسی نے ایران کو ایٹمی صلاحیت کا مالک بننے پر مجبور کیا۔ ایران کی ایٹمی طاقت کے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا اسرائیل کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ایران کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل مشرق وسطی کے ممالک کو گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ ایران ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایران سے بچاؤ کے لیے وہ امریکہ کی مدد لیں اور اسرائیل کے حمایتی اور طرفدار بن جائیں۔ عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری عمرو موسیٰ نے بین الاقوامی اقتصادی فورم کے اجلاس میں امریکہ اور اسرائیل کے اس موقف کو یہ کہہ کر یکسر مسترد کر دیا تھا کہ ایران نہیں بلکہ اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت مشرق وسطی کے علاقے کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی میں ایرانی تحقیقات مرکز کی رپورٹ میں اسکالرز نے انکشاف کیا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت سے اسرائیلی باشندے مایوسی اور خوف میں مبتلا ہیں۔ وہ اسے اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہیں۔ یہ رپورٹ اس رپورٹ کی تصدیق کرتی ہے جو کہ 23 مئی 2009 کو برطانوی روزنامے انڈیپینڈنٹ میں شائع ہوئی، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ صہیونی باشندے ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے سے اضطراب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 85% شہریوں نے کہا کہ وہ اس صورتحال سے تشویش میں مبتلا ہیں اور اسرائیل کی 1/4 آبادی یعنی 7 ملین مجموعی آبادی میں 1.75 ملین لوگ اسرائیل سے نقل مکانی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اسرائیلی باشندوں کو یقین ہے کہ ایران اسرائیل جھڑپ کسی دن جنگ میں بدل سکتی ہے۔ ایسے میں انہیں ایک طرف ایران کا خوف ہے اور دوسری طرف فلسطینی تحریکوں کا دھڑکا ہے۔ اسرائیل فلسطین پر قبضے کے بعد سے یہاں دھڑا دھڑ یہودیوں کو بسانے میں لگا ہے۔ نئی یہودی تعمیرات میں بھی دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے۔ مغربی کنارے، مقبوضہ بیت المقدس، ہر جگہ یہودیوں کو بسانے کا مقصد فلسطینی ریاست کو مکمل طور پر یہودی ریاست ثابت کرنا ہے۔ یہودی باشندوں سے فلسطین کو بھر دینے والے اسرائیل کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب ایران کے ایٹمی طاقت بننے کے خوف میں مبتلا عوام اسرائیل کو خیرباد کہہ کر اپنے آبائی وطن منتقل ہو جائیں گے۔ ایران کے ایٹمی طاقت بنتے ہی جنگ کے خدشے کی وجہ سے اسرائیل کی آبادی میں بحران پیدا ہو سکتا ہے اور آبادیوں کے تناسب میں زبردست بھونچال آ سکتا ہے۔ تل ابیب سینٹر کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ حالیہ استصواب رائے کے نتائج در حقیقت ایران کے ایٹمی پروگرام سے خوفزدہ صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ایران کا ایٹمی پروگرام فطری طور پر ان کے لیے تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر جبکہ ایرانی قائدین اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے بیانات دے چکے ہیں۔ ایران سے خوفزدہ ان اسرائیلی باشندوں نے یہ بھی کہا
کہ ایران کو حملہ کرنے یا ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ 40% پلانٹ کو بمباری کے ذریعے تباہ کرنے کو ترغیب دی ہے۔ نیتن یاہو نے بھی اپنی انتخابی مہم کے دوران عوام سے یہ کہا تھا کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کا مالک بننے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ایٹمی ہتھیار اگر اپنے پاس ہوں تو تحفظ و سلامتی کو یقینی بناتے ہیں، اور اگر دشمن کے پاس ہوں تو خوف اور دہشت بن کر سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کی ایٹمی صلاحیت نے جہاں اس کے تحفظ و سلامتی کو یقینی بنایا ہے، وہاں اس کو یہ موقع بھی فراہم کیا ہے کہ وہ مسلم ممالک کو دھمکیاں دے اور ان کے خلاف منصوبے بنائے اور اپنے ایٹمی طاقت سے ان کو ڈراتا رہے۔ اقوام متحدہ کے سابق جنرل سیکرٹری کوفی عنان نے اپنے عہدے سے سبکدوشی کے موقع پر ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق کہا تھا، دنیا گویا ایسے طیارے کے انجن پر سوئی ہوئی ہے جو کہ زبردست قوت اور برق رفتاری کے ساتھ اڑان بھرنے والا ہے۔ اس وقت ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال طاقت کے طور پر نہیں بلکہ اسٹریٹجی، دفاعی وسیلے اور سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فوجی حل یعنی جنگ بدترین راستہ ہے جس کے ذریعے پورا خطہ آگ کے گولے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایران پر فوجی حملہ اس کو تیزی سے ایٹمی ہتھیار بنانے اور اس کے استعمال پر مجبور کر دے گا۔ ٹکراؤ کی پالیسی دونوں ممالک کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ تجزیہ نگاروں کی رائے میں اسرائیل جیسے دشمنوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلمانوں کا ایٹمی صلاحیت کا حصول ضروری ہے۔ اس کے لیے ان کو پابند کرنے کی پالیسی کی بجائے ان کے ساتھ امن کی راہ اپنائی جائے۔ صہیونی انتظامیہ اور اداروں کو دوسرے ممالک کے شہریوں کو بھی اسی تناظر میں لینا چاہیے جو کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے تصور کرتا ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام سے خوفزدہ اسرائیلی قیادت کو اگر کسی اور کا خیال نہیں تو کم از کم اپنے شہریوں کا ضرور ہونا چاہیے جو کہ ایٹمی جنگ کے خوف میں مبتلا ہیں اور اسرائیل کو چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں۔ اقصی اور بیت المقدس کے حوالے سے نئے انکشافات دراصل صہیونی قیادت کے انہی پرانے عزائم سے جڑے ہوئے ہیں جن کا مقصد شہر کی حیت تبدیل کر کے اسے مکمل یہودی شہر بنانا اور اس کے مدفون خزانوں پر قبضہ کرنا ہے۔ نیتن یاہو حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اس شہر پر اقتدار و تسلط کے لیے مارکہ آرائی خاصی شدت اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیل کی ہر جماعت یا قیادت القدس کو عبرانی اور یہودی بنانے کی مہم میں شریک ہے۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ اس شہر سے جلد از جلد عربوں کو نکال باہر کیا جائے۔ اس کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک منصوبے کے تحت شہر کو اکھاڑا پچھاڑا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ صہیونی قیادت نے اپنے مذموم ارادوں کے لیے اس شہر کو تجربہ گاہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ دھڑا دھڑ اس شہر کی کھدائی میں مصروف ہیں اور ان چھپے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں جو کہ اس شہر کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس نظریے کو اس وقت اور زیادہ تقویت ملی جب یہاں سائنسدانوں کو ایک ضرورت سے زیادہ بڑے سائز کی چٹکی ہوئی کھوپڑی ملی جو کہ ان کے خیال میں گولیت کی ہو سکتی ہے۔ ایک بازنطینی چرچ کے تہہ خانے کی کھدائی کے دوران لکڑی کی چند ایک گچھیاں ملی جن کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اس صلیب کی باقیات ہیں جس پر عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ لکڑی کے چند سال خوردہ ٹکڑے بھی ملے۔ اس قسم کی اشیاء کی دریافت کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ فلسطین کے علاقے مقبوضہ بیت المقدس کو جانے والی ایک شاہراہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق انہوں نے بیت المقدس سے متصل ایک علاقے میں 4.5 فٹ کھدائی کی جہاں پر مذکورہ شاہراہ کے آثار ملے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 1500 سال قبل عیسائی اس شاہراہ کو بیت المقدس کی زیارت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ بیت المقدس میں خزانے کی دریافت کے لیے آنے والے ماہرین کا سلسلہ پرانا ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں برطانوی ماہرین ہاتھ میں کدال اور دوسرے ہاتھ میں بائبل لے کر یہاں خزانے کا پتہ چلانے کی کوشش کرتے اور مختلف مقامات پر کھدائیاں کرتے۔ اس مقصد کے لیے ثبوت کے طور پر کتاب مقدس کو استعمال کیا جاتا، مگر اب انتہا پسند اسرائیلی حکومت نے بیت المقدس میں جن تعمیراتی منصوبوں سرنگوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس سے کھدائی کے کام کو تقویت ملی۔ ماہرین اور دیگر قدیم اشیاء اور خزانے سے دلچسپی رکھنے والوں نے اس موقع کو بہتر جانتے ہوئے بیت المقدس میں خزانوں کی کھوج لگانا شروع کر دی۔ کھدائی کا کام شدت پسند یہودی گروپ ایلاد کی زیر نگرانی جاری ہے۔ اس کا انکشاف الاقصی فاؤنڈیشن برائے اوقاف و آثار قدیمہ نے کیا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ ماہرین مسجد اقصی کے نزدیک سرنگوں کی کھدائی شروع کر چکے ہیں۔ شمالی علاقے سے الاقصی مسجد کی جانب جو سرنگ تعمیر کی جا رہی ہے اس کی طوالت 20 میٹر اور بلندی 3 میٹر ہے۔
اس سرنگ کو سلوان علاقے میں زیر تعمیر ایک اور سرنگ سے جوڑا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی کے اطراف میں سرنگوں کا نیٹ ورک تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی محکمہ آثار قدیمہ اور شدت پسند یہودی گروپ العاد کی نگرانی مقبوضہ یہودی آبادکار ایک ہفتے میں 6 دن سرنگ کے لیے کھدائی میں مصروف رہتے ہیں۔ کھدائی کے لیے بھاری مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں مسجد الاقصی کی بنیادیں متزلزل ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسجد اقصی کے بنیادوں کے نیچے اور قرب و جوار میں کھدائی کی کارروائیوں سے مسجد اقصی کی شمالی دیوار میں خطرناک دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ مڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں مسجد اقصی اور اسلامی مقدسات کی تعمیر و مرمت کے ادارے الاقصی فاؤنڈیشن نے انکشاف کیا کہ مسجد اقصی کی وضوگاہ کی جگہ پر دراڑیں 7 میٹر لمبی ہیں۔ ان دراڑوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی دیوار میں دراڑوں کی وجہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے قریبی علاقے باب حتہ میں مسلسل کھدائی کا عمل جاری رکھنا ہے۔ سلوان علاقے میں دیگر کئی رہائش گاہوں کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ قدیم شہر بیت المقدس پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے خفیہ منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت شہر کے اطراف میں قومی پارکس، سڑکیں اور سیاحتی مقامات تعمیر کر رہی ہے۔ ان تعمیراتی پروجیکٹس میں کھدائی لازمی عمل ہے۔ اس نے ماہرین آثار قدیمہ کو بھی اس تاریخی شہر کے مدفون خزانوں کی بابت اپنا موقف جتانے کے لیے موقع فراہم کر دیا ہے۔ تعمیراتی سرگرمیاں اور نوادرات کی تلاش کا کام بیک وقت جاری ہے۔ بیت المقدس کی ہیئت تبدیل کرنے سے اس کی اسلامی شناخت خطرے میں پڑ جائے گی۔ پھر کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی اشیاء کو عیسائیت اور یہودیت کی نشانیاں ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جس میں اس منصوبے کا اختتام کلی طور پر اس کو اثرات و شناخت کا حامل ملک ثابت کرنا ہے۔ اسرائیلی روزنامے ہارٹس کے مطابق منصوبے کو یروشلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور الاد گروپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کے مالی اخراجات وزیر اعظم کے دفتر اور یروشلم کے میئر کی جانب سے برداشت کیے جا رہے ہیں، جس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ منصوبے کو راز میں رکھنے کے لیے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا جا رہا تھا۔ وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کو ان کے دور اقتدار کے دوران ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی، جس میں قدیم شہر کے اطراف میں علاقے کو خوبصورت بنانے کے لیے پارکس کی تعمیر کا پروجیکٹ تیار کیا گیا تھا، اور اس کا عذر بظاہر یہ پیش کیا گیا تھا کہ اس کا حقیقی مقصد بیت المقدس کو آئندہ اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کے لیے بنیادیں مستحکم کرنا ہے۔ اس کے لیے حکومت اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ان علاقوں پر قبضہ مضبوط کیا جائے جہاں عرب فلسطینیوں کی کثیر آبادی رہائش پذیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بطور خاص ان علاقوں میں تعمیراتی منصوبوں اور مدفون خزانوں کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے شہر کے اسلامی آثار و تاریخی مقامات کا تشخص مٹانے کی سازش کی گئی ہے۔ حکومت کی سرکاری دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ قدیم شہر میں اسرائیل کی بالادستی قائم کی جانی چاہیے تاکہ آئندہ بیت المقدس کو یہودی مملکت کا دارالحکومت بنانے کے لیے اسرائیلی حکومت دعویٰ کر سکے۔ پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے نومبر 2007 میں بلدیہ کی جانب سے منظوری دی جا چکی ہے۔ اس کے لیے اسرائیل کے ایک اہم ترین تاریخی مقام پر، جو کہ مقبوضہ ہے اور فلسطینیوں کی ملکیت ہے، 1 ایکڑ میں 24 رہائشی عمارتوں کی تعمیر کی جائے گی اور کھیل کود کے میدان کی تعمیر بھی زیر غور ہے۔ اس کے لیے علاقے میں رہائش پذیر فلسطینیوں کو جبراً بے دخل کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ پر انتہائی رازداری برتی جا رہی تھی اور مسلم وقف یا چرچ اتھارٹی سے اجازت حاصل کرنا تو دور کی بات، اسے مطلع تک کرنا گوارا نہیں کیا گیا۔ ایک اسرائیلی ماہر قانون نے اس پروجیکٹ کو خطرناک قرار دیا۔ اس نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اس پروجیکٹ پر عمل کرنے سے تمام بیت المقدس غیر مستحکم ہو جائے گا، کیونکہ اس سے شہر کی تاریخی اہمیت کو نقصان پہنچے گا۔ اس کی ہیئت مکمل طور پر بدل جائے گی اور یہ اپنے قدیم اور تاریخی حوالوں سے محروم ہو کر رہ جائے گا، جو کہ صرف کتابوں اور دستاویزات میں رقم ہو جائیں گے۔ اسرائیلی حکومت نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ نئی تعمیرات سے بیت المقدس کے تمام شہریوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقے میں واقع مقامات مقدسہ تک تمام عقائد کے ماننے والے شہریوں کو رسائی کی اجازت حاصل ہے۔ مسجد اقصی کے اطراف کھدائیوں کا سلسلہ اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کے نام پر چھیڑ رکھا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں مشہور صہیونی ماہر آثار قدیمہ مائر بن ڈوف نے برملا اعلان کیا تھا کہ مسجد اقصی کے نیچے یا اس کے اطراف ہیکل سلیمانی کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ مائر بن ڈوف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شہنشاہ ہیروڈوس کا ہیکل پایا جاتا تھا، جسے رومیوں نے بعد میں منہدم کر دیا۔ البتہ صلیبیوں نے خبث باطنی کے سبب قبۃ الصخرہ کے لیے صخرہ ہیکل کی تعبیر استعمال کرنا شروع کر دی۔
یہ رپورٹ مشہور صہیونی ماہر آثار قدیمہ کی 25 سالہ ریسرچ اور تحقیق کا نتیجہ ہے۔ مسجد اقصی کے پورے علاقے کی مکمل چھان بین کر کے ماہر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس علاقے میں ہیکل سلیمانی کے وجود کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ ان تمام انکشافات کے باوجود اسرائیل مسجد اقصی کے انہدام کی پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ بیت المقدس کے مدفون خزانوں کی تلاش بہت سے مسائل کا سبب بن رہی ہے۔ دائیں بازو کی ایک یہودی آبادکار تنظیم ارڈیو فاؤنڈیشن ایلاد کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ یہ تنظیم گزشتہ 4 سال سے اس مقدس شہر میں ان علاقوں پر قبضہ جمائے ہوئے تھی جہاں قدیم خزانوں کی تلاش جاری ہے۔ کھدائی کے اس کام کی نگرانی ایک سابق اسرائیلی فوجی ڈیوڈ بیری کر رہا تھا۔ یہ شخص عرب باشندوں کی نگاہ سے بچنے کے لیے فلسطینی علاقوں میں بھیس بدل کر خفیہ سرگرمیاں سر انجام دیتا رہا۔ ایلاد کو اسرائیلی حکومت کی سرپرستی میں بیت المقدس کی بلدیہ اور خود ساختہ اسرائیلی نوادرات کی اتھارٹی یا IAI کی حمایت حاصل ہے۔ IAI ایلاد کے ساتھ مل کر آثار قدیمہ کے کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ ایلاد کو صہیونی تنظیمیں اور ادارے اپنے مذموم منصوبوں کی تکمیل کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ ان کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا پلان خود ایلاد کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کے انٹرویو سے پتہ چلتا ہے، جس میں وہ بیت المقدس کی تمام سرزمین پر قبضے کے ارادے کا اظہار کرتے ہیں۔ عرب ذرائع کے مطابق اس مقصد کے لیے سلوان کا علاقہ خاص طور پر یہودیوں کا نشانہ ہے۔ سلوان کے علاقے میں کھدائی کے دوران نوادرات کی دریافت کے بعد ان کے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ بستی بھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ اس امر کا امکان بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ سازشی یہودی اس علاقے میں کھدائی کے دوران بہت سی چیزوں کی دریافت کا جواز گھڑیں گے۔ اگر واقعتاً یہ اشیاء دریافت نہ ہوئیں تو بھی ان کو باقاعدہ منصوبے کے تحت یہاں منتقل کیا جائے گا اور پھر یہ دعویٰ کیا جائے گا کہ یہ اشیاء تاریخی اعتبار سے یہودیوں کے حق ملکیت کی ثبوت کی تائید ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے جن ذرائع پر انحصار کیا جائے گا وہ سب یہودیت سے وابستہ ہیں، مثلاً ایلاد، IAA، یروشلم ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اسرائیل حمایت یافتہ ممالک کے ماہرین۔ ایسے میں اس دعوے کو ٹھوس بنایا جائے گا کہ ان مدفون خزانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کا اس شہر پر حق باطل ہے۔ اگر کسی طور پر مان لیا جائے کہ اس شہر میں قدیم نوادرات خزانے دریافت ہوئے ہیں اور وہ یہودیت سے وابستگی کو بھی ثابت کر رہے ہیں، تو پھر کیا ان قدیم مدفون خزانوں، نوادرات، ہڈیوں اور پتھروں کے لیے اس شہر کو تہز نہز کر کے رکھ دینا چاہیے؟ یہاں بسنے والے انسانوں کو ان کے لیے یہاں سے نکال پھینک دیا جانا چاہیے؟ ان مدفن خزانوں، نوادرات، پتھروں وغیرہ نے انسانوں کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے، حالانکہ انسانوں کی اہمیت اور قدر و قیمت ان سے بہت زیادہ ہے۔ انسانی اور اخلاقی نقطہ نظر سے یا حقوق انسانی کی روح سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان اشیاء کی خاطر ہستی بستی بستیاں تباہ کر ڈالے، گھروں کو منہدم کر دے اور ان بستیوں میں رہنے والوں کو دربدر کر دے۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی آماجگاہ بیت المقدس اس وقت یہودیوں کے نرغے میں ہے، جو کہ مدفون خزانوں کے بہانے اس پورے علاقے کو اپنے تصرف میں لانا چاہتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے اسے مستقبل کا دارالحکومت قرار دینا ناممکن ہو جائے گا۔ ایلاد کا مشن آثار قدیمہ کے ذریعے تاریخی مقامات پر قبضہ جمانا بھی ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ کھدائی کے لیے ان گروہوں کا استعمال کرتی ہے جو کہ یہودی نظریاتی پالیسی کے معاملے میں شدت پسند ہیں۔ سلوان نامی گاؤں خاص طور پر اسرائیل کا مرکز ہے۔ اسے سٹی آف ڈیوڈ یا شہر داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ چٹانوں کی گہرائی میں واقع یہ قدیم شہر بحیرہ مردار کی طرف واقع ہے۔ سلوان کے عرب اپنے علاقے کے معاملے میں بہت وفادار اور جذباتی ہیں۔ ان کے مطابق اس علاقے کے کھنڈرات، تاریخی عمارات و مقامات، مدفون اشیاء ان کا حق وراثت ہے۔ یہودی اس حق وراثت کو اپنی جانب منتقل کرنے کے لیے اس پر قبضے کی کوشش میں ہیں۔ اس کے لیے جو استدلال دیا جاتا ہے وہ یہ کہ 19ویں صدی کے وسط میں جب ممتاز برطانوی ماہر چارلس وارن حضرت سلیمان علیہ السلام کے مشہور عالم خزانے کی تلاش میں تھا تو اس نے ایک کاریز دریافت کی تھی جو ایک زیر زمین چشمے تک جاتی تھی۔ اس دریافت کو لے کر اس شہر کا آبی ذریعہ کاریز یا زیر زمین نالا تھا جو کہ چشمے سے پانی فراہم کرتا تھا۔ اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے حضرت داؤد علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ یہ زیر زمین چشمہ سیلوم کے تالاب میں جا کر پھوٹتا تھا جو تقریباً 500 فٹ کے فاصلے پر قدیم شہر کی فصیل کے نیچے واقع تھا۔ یہ چشمہ بھی شہر مقدس کو فراہمی آب کا واحد ذریعہ تھا۔ اب اس چشمے کو لے کر ماہرین قدیمہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا مرکز
چشمے پر یا اس کے گرد و نواح میں بتایا تھا، لہٰذا یہ جگہ یہودیوں کی ملکیت ہے۔ گویا بیت المقدس کے مدفون خزانوں کی بنیاد پر اس شہر پر حق ملکیت جتایا جائے گا اور اس کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔